ایک بات بڑی اچھی طرح سن لیں، بس اوقات بعض غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو سلسلہ چشتیہ میں ذکر کی مجالس ہیں اور ذکر جاہری ہے اور ذکر اجتماعی ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مجلس ایک ہوتی ہے، ذکر اونچی آواز سے ہوتا ہے اور ہر آدمی اپنا اپنا ذکر کرتا ہے۔ چشتیہ سلسلے کی مجالس ذکر جاہری اصل یہ ہوتی ہے، یہ جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا کہ آپ میرے ساتھ ساتھ کرتے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ذکر کرنے کی عادت پڑے، یہ عادی بن جائیں، ان کا مزاج بن جائے، ان کی طبیعت بن جائے۔ جس طرح قرآن کریم اصل یہ ہے کہ ہر بندہ خود پڑھے، خود قرآن کریم کی تلاوت کرے، لیکن بس اوقات مبتدی کو استاد یا قاری صاحب فرماتے ہیں میرے ساتھ ساتھ کہو الف لام میم، سب طلبہ کہتے ہیں الف لام میم، کہو ذالک الکتاب، وہ کہتے ہیں ذالک الکتاب۔ اب یہ اصل تلاوت نہیں ہے۔ بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ایک بچہ آگے کھڑا کرتے ہیں اور وہ اونچی آواز سے پڑھتا ہے اللہ اکبر، پیچھے سب کہتے ہیں اللہ اکبر، سبحانک اللہم، پیچھے والے کہتے ہیں سبحانک اللہم۔ کوئی بندہ کہتے ہیں بدعت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ وہ اس کا مقصد صرف سکھانا ہے کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ یہ جو ہم ذکر کراتے ہیں نا کہ آپ میرے ساتھ کرتے ہیں، اس کا معنی کہ ذکر کرنا آ جائے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ ذکر سیکھ لیں، ذکر کا مزاج بن جائے، زبان پہ ذکر چل جائے، اس کے بعد ذکر انفرادی ہی ہوتا ہے۔ اور یہ جو اجتماعی ذکر ہوتا ہے یہ دیکھنے میں اجتماعی ہے، اصل میں یہ بھی انفرادی ہوتا ہے۔ اجتماعی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں اور ہر بندہ اپنا ذکر کر رہا ہے، اپنا، تو یہ اجتماعی ہو کر بھی انفرادی ہوتا ہے۔ تو بس اوقات ایک بات پوری کسی کے سامنے نہیں ہوتی تو پھر ان کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ جی ہمارے اکابر کا طریق نہیں ہے، یہ چشتیہ کا طریق نہیں ہے، یہ حنفیت کا مزاج نہیں ہے، اور خان کا حنفیہ میں وہ کام ہو رہا ہے جو حنفیت کے خلاف ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے آدمی کو بس اوقات چاہیے کہ اس بندے سے براہ راست پوچھیں کہ جو آپ کرتے ہیں ہمیں آپ کے اوپر اشکال ہے تو اس کی وضاحت کریں۔ ابھی چونکہ چند دن قبل میں نے بتایا تھا، مجھے ایک ساتھی نے واٹس ایپ پہ میسج بھیجا کہ جی فلاں آدمی نے میرے خلاف فلاں رسالے میں ایک مضمون شائع کیا ہے، مکتوب فلاں بنا مولانا الیاس گمن صاحب، اور اس میں کیا کہا کہ میں مولانا کی خان کا حنفیہ کے اندر گیا ہوں، میں میل سے ذکر کے اندر شرکت کی ہے۔ اب مجھے لکھ رہے ہیں السلام علیکم، میں آپ کے یہاں گیا تھا، رات ٹھہرا تھا، صبح مجلس میں شرکت کی تھی، آپ کی خان کا نام خان کا حنفیہ ہے اور یہ حنفیت کے طریق کے خلاف ہے، لہذا ان مجالس کو چھوڑ دیں تاکہ آپ کی خان کا حنفیہ حنفیت کے مطابق آ جائے۔ میں نے ان کو جواب لکھ دیا، میں نے جواب کیا لکھا، بھئی میری اور آپ کی بے تکلفی ہے، ہمارا اس میں دوستانہ تعلق ہے، جب آپ نے رات میرے پاس قیام فرمایا، صبح ذکر کی مجلس میں شرکت کی، پھر آپ کو اشکال تھا تو ہم مجھ سے بیٹھ کر بات کرتے، اور اگر نہیں کر سکتے تھے کسی وجہ سے تو میرا نمبر آپ کے پاس موجود ہے، آپ ٹیلی فون پر بات فرما لیتے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں فرما سکتے تھے تو مجھے خط لے کے وضاحت طلب کر لیتے، پھر بھی دل مطمئن نہ ہوتا تو آپ میرے خلاف خط لے کر شائع کر دیتے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جس بندے پر اشکال ہے اس سے بات بھی نہیں کرنی، اس کو فون بھی نہیں کرنا، اس سے خط لے کے وضاحت بھی نہیں مانگنی، اور سیدھا کسی رسالے کے اوپر کھلا خط چھاپ دینا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہوتا یہ ہے اب اس خط کا جواب آ بھی جائے، اگلے رسالے پر چھپ بھی جائے، تو کسی بندے کے سامنے میں اگلا خط نہیں ہے، پہلا خط ہے، تو وہ کہے گا دیکھو فلاں بندہ جس کو تم حنفیت کا ترجمان کہہ رہے ہو اس کے خلاف تو حنفی لکھتے ہیں، یہ دیکھو خط آ گیا ہے۔ اب اگر اس کی تردید بھی آ جائے گی تو اگلا تردید والا شمارہ تو کسی کے پاس نہیں ہوگا، وہ تو پہلا اس کو دکھاتے پڑیں گے۔ میں اس پر دو مثالیں دیتا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ ہمارے پاکستان میں ایک رسالہ ہے، اب اس رسالے کا مزاج کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ رسالہ چھاپنے والے ہمارے لوگ ہیں، اور کہتے ہیں ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہمارا رسالہ ایک کھلا فورم ہے، جس بندے کا جی چاہے اس رسالے پر اپنی رائے پیش کرے۔ اب اس رسالے پر ایک بندے نے اپنی رائے پیش کر دی کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہیں، اس رسالے پر چھپ گئی۔ اب آئندہ جو رسالہ تھا اس کے خلاف رائے چھپ گئی کہ جی 3 طلاق 2 تو 3 ہوتی ہیں۔ اب رسالہ ہے مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والوں کا، انہوں نے اس کو کھلا فورم بنایا کہ ہر بندے کو حق حاصل ہے، تو ایک شمارے میں مضمون چھپا کہ 3 طلاق ایک ہے، یہ ہمارا نہیں تھا، یہ غیر کا تھا،
تو اگلے شمارے میں ہمارا مضمون اس کے رد میں آ گیا ہمارے آدمی کا کہ جی 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے۔ اب جو مخالف جو 3 کو ایک کہتا ہے وہ عوام کو دھوکہ یہ دے گا کہ دیکھو یہ رسالہ ہے اور امام اہل سنت شیخ صفوان صفدر کی یاد میں ہے، چھاپنے والے تمہارے دیوبند ہیں اور اس پر لکھا ہے کہ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے۔ اب جس کو دکھایا گیا اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے بعد اگلا شمارہ بھی تھا، اس کی تردید بھی آئی ہے؟ اس کو کیسے پتا کہ اس رسالے کا مزاج کھلے فورم کی طرح ہے؟ یہ ہر کسی کی رائے چھاپتے ہیں، لیکن اس کو یہ تاثر دیں گے کہ تمہارے دیوبند کے فلاں طبقے اور فلاں عالم کی رائے یہ ہے کہ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے، تو یہ مسلک صرف ہمارا نہیں ہے بلکہ دیوبند کا بھی ہے۔ اب دیکھو غلط فہمی ہو گئی نا۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ لوگ اگر ایک ہی رسالے میں مضمون اور اس کی تردید آ جائے اس سے دھوکہ دے لیتے ہیں، تو اگر ایک رسالے مضمون آئے اور اسی میں تردید نہ چھپے تو بتاؤ دھوکہ دینا کتنا آسان ہوگا۔ مثلا ایک مرتبہ 3 طلاق کے عنوان پر مناظرہ تھا، اور مناظرہ تھا یہ ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں، بستی بغلانی ہے وہاں پہ۔ اب 3 طلاق پہ مناظرہ ہے اور اس مناظرے میں صدر میں تھا، مخالف مناظر جو غیر مقلد تھا اس نے کہا جی فتاوی رشیدیہ میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے۔ اب لوگوں کے لیے حیران کن بات تھی کہ مولانا رشید احمد گنگوئی دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا سرپرست یہ مفتی رشید احمد گنگوئی ہے۔ اب بتاؤ کتنے بڑے آدمی ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے، غلط فہمی پیدا ہوگی۔ ہمارے پاس فتاوی رشیدیہ نہیں تھا، میں نے ان سے کہا بھی فتاوی رشیدیہ دو، میں صدر تھا، وہ دینا، میں نے کہا دو ہم دیکھیں۔ ہمارا مناظر گفتگو کر رہا تھا، میں نے فتاوی رشیدیہ لے لیا، میں نے سارا پڑھ لیا، اور میں نے اپنے مناظر سے کہا تم کھڑے ہو کر اعلان کر دو اگر فتاوی رشیدیہ میں مولانا رشید احمد گنگوئی کا یہ فتویٰ ہو کہ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے، ہم اپنی شکست لکھ دیتے ہیں۔ اگر یہ ہو تو شکست ہم لکھ دیں گے۔ اب لوگوں کے لیے بالکل حیران کن بات تھی، پوری فضائی بدل گئی۔ یہ کیا ہوا کیا تھا، ایک آدمی نے ایک غیر مقلد اہل حدیث عالم سے فتویٰ لیا کہ 3 طلاق دے تو کتنی ہوتی ہیں؟ اس نے کہا 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے۔ اب اس بندے نے اپنا استفتاء سوال، غیر مقلد عالم کا فتویٰ اور جواب یہ اکٹھے مولانا رشید احمد گنگوئی کو بھجوا دیے۔ آج مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ لکھ دیا ابھی یہ فتویٰ غلط ہے، 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے۔ اب جب فتاوی رشیدیہ میں چھپا تو پہلے اصل سوال، پھر غیر مقلد کا جواب، اور پھر مفتی رشید احمد گنگوئی کا رد، اس کی تردید چھپی۔ اب مناظر نے کیا پیش کیا؟ مولانا رشید احمد گنگوئی کا فتویٰ پیش نہیں کیا، بلکہ وہ جو غیر مقلد عالم کا فتویٰ تھا جس کا آگے مولانا گنگوئی نے رد کیا ہے اس کو پیش کیا کہ دیکھو فتاوی رشیدیہ میں۔ اب بتاؤ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ یعنی ایک ہی رسالہ، ایک ہی کتاب جس میں رد بھی موجود ہے اس سے دھوکہ دے سکتے ہیں، تو جب ایک رسالے میں ایک رائے چھپے گی اور اس کا جواب اگلے رسالے کے اندر آئے گا تو بتاؤ دھوکہ دینا کتنا آسان ہوگا۔ اچھا دوسری مثال سمجھیں، یہ میرا خیال ہے آج سے غالباً 3 یا 4 سال، یہ شاید اس سے پرانی بات ہو، روزنامہ اسلام میں ایک آدمی نے کالم لکھا، اس کا نام تھا عزیز الرحمان غالباً عظیمی یا عزیز الرحمان عظیمی، عزیز الرحمان عظیمی۔ خط کیا لکھا، ہم کراچی سے پنجاب گئے ہیں اور وہاں جا کر ہم نے مولانا محمد الیاس بھومن صاحب کے بارے میں لوگوں سے پوچھا ہے، تو ہمیں باوثوق ذرائع سے پتہ چلا کہ ان کو جیل سے ایجنسی سے نکالا ہے تاکہ دیوبند کو توڑیں۔ تو یہ ایجنسیوں کا آدمی ہے اور ان کے کہنے پہ دیوبند کو توڑ رہا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا کہ ہم باب العلم کے روڈ پکا گئے ہیں اور حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ملے ہیں اور ان کا مزاج ایسا ہے ایسا ایسا ہے، کوئی اس پر غلط باتیں کہہ دی، چھپ گیا۔ اب یہ واٹس ایپ پہ تقسیم ہو رہا ہے، جلسوں میں تقسیم ہو رہا ہے، ہمارے مخالف پیش کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو مولانا الیاس گھومن ایجنسیوں کے آدمی ہیں، یہ دیکھو روزنامہ اسلام میں چھپ رہا ہے، یہ دیکھو دیوبندیوں کا اخبار ہے۔ اب ظاہر لوگ پریشان تو ہوں گے نا کہ یار یہ کیا ہو گیا،
اب ہوا گیا یہ کالم چھپا بدھ کو، اور اگلے بدھ کو اسی جگہ پہ جہاں کالم چھپا تھا روزنامہ اسلام والوں نے کہا کہ ہمارے گزشتہ بدھ کو یہاں کالم چھپا جس میں ہمارے بعض اکابر کے خلاف غلط باتیں لکھی گئیں، روزنامہ اسلام اس پر معذرت بھی کرتا ہے اور اس کالم نگار کے آئندہ مستقل طور پر کالم کے بند ہونے کا اعلان بھی کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ روزنامہ اسلام والوں نے ہمیں کیا سمجھا، کافر یا صاغر؟ جی معذرت آ گئی، اس کا کالم بند ہو گیا، لیکن اب لوگ کس کو پیش کریں گے؟ یہ تو ہر کسی کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے نا، اور تو کسی کو نہیں پتا۔ لوگ تو کہ روزنامہ اسلام میں خبر آئی ہے، تو میں ہی کہہ رہا ہوں، میں دو واقعے پیش کر رہا ہوں کہ تردید آنے کے باوجود بھی وہ دونوں چیزیں سامنے نہیں آتی، لوگ پہلی چیز پیش کرتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، میں آج ہی ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، آج تاریخ 6 ستمبر یوم دفاع، آج کا روزنامہ اسلام آپ دیکھ لیں، آج کے روزنامہ اسلام پہ پورا صفحہ مکمل پیج ایسا ہے کہ جس پر یوم دفاع کے عنوان پہ میرا کالم چھپا ہوا، پورا صفحہ، اس صفحے پر ایک لفظ بھی کسی اور کا نہیں ہے، مکمل صفحہ ہمارا ہے، اس کو کوئی بھی پیش نہیں کرے گا، وہی 5 سال پرانا پیش ہوتا رہنا ہے کہ یہ روزنامہ اسلام نے لکھا۔ اب دیکھو وہ لکھا کس نے تھا؟ جو یہ کہا کہ فلاں بندہ ایجنسیوں کا ہے، انہوں نے نکالا تھا کہ دیوبند کو توڑو۔ یہ روزنامہ اسلام کی رائے تھی یا کالم نگار کی رائے تھی؟ کالم نگار کی۔ اور جب آئندہ بدھ کو معافی مانگی، یہ رائے کس کی ہے؟ روزنامہ اسلام کی۔ اکابر بھی کہا، یہ کس کی؟ روزنامہ اسلام کی۔ اور 6 ستمبر 2018 کو پورا صفحہ میں دیا، یہ پالیسی کس کی ہے؟ تو وہ اس فرد کی پالیسی جو روزنامہ اسلام کی نہیں ہے، وہ ہمارے متھے ڈالی جا رہی ہے، اور جو روزنامہ اسلام کی پالیسی اس کو چھپایا جا رہا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں صرف آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو دھوکہ کتنا دیا جاتا ہے۔ بھائی مجالس ذکر ہم قائم کرتے ہیں، ذکر جاری میں کروا رہا ہوں، مریدین کا حلقہ میرا ہے، مرکز سے لوگ منسلک ہیں، خانقاہ حنفیہ کا نام پہ دنیا پہ کام ہو رہا ہے، آپ یہاں پر آئے ہیں، رات ٹھہرے ہیں، صبح ناشتہ کر کے تشریف لے گئے، تو ہم سے بات تو کریں، ہم سے بات کریں۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ جب اس سال شروع میں آئے تھے بطور خاص درجہ تخصص والے علماء، تو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد ذکر جاری فرمانا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی علمی اشکال ہو تو مزید کچھ روز آپ مطالعہ فرما لیں، جب آپ کے دلائل مکمل ہو جائیں اس کے بعد آپ ہم سے گفتگو فرمائیں اور اپنا اطمینان فرما لیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ابھی تک 2.5 مہینے سے زیادہ گزر گئے ہیں، وگرنہ 2.5 ماہ گزر گئے ہیں، ابھی تک ہمارے پاس کوئی بھی طالب علم نہیں آیا جی مجھے اشکال ہے۔ اب آپ ذکر بھی کر رہے ہیں، اشکال بھی نہیں فرما رہے، اور جانے کے بعد کہو جی ہم تو سال ٹھہرے، ہمیں تو اطمینان نہیں ہوا۔ بھئی جب اطمینان نہیں ہوا تو اطمینان کر لینا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ